السلام علیکم۔ بی ود می 306 میں خوش آمدید۔ وقت کی آندیاں شاہراہ حیات پر ماضی کے نشان مٹا رہی تھیں اور حال کے ظلمت کدے میں بھٹکنے والوں کی نگاہوں سے وہ ستارے اوجھل ہو رہے تھے جو رات کے مسافروں کو سحر کی آمد کا پیغام دیتے ہیں۔ انسانیت کا پیرہن خون اور آنسوؤں میں ڈوبا ہوا تھا۔ بحیرہ روم کے مشرقی علاقے جو کبھی مصر کے فراعنہ اور کبھی بابل کے حکمرانوں کی تباہی کا سامنا کیا کرتے تھے، اب کوئی 1000 سال سے ایران اور اس کے مغربی حریفوں کی قوت آزمائی کا اکھاڑا بنے ہوئے تھے۔ ولادت مسیح سے 550 سال قبل ایران پر سائرس کا تسلط مشرقی تاریخ کے ایک نئے باب کی تمہید تھا۔ ایک چرواہے حکمران نے بابل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور پھر بلخ سے لے کر آبنائے باسفورس اور بحیرہ خزر سے لے کر صحرائے سینا تک اپنی فتوحات کے جھنڈے گاڑ دیے۔ ربع صدی کے اندر اندر ایرانی سلطنت کی حدود پنجاب سے لے کر یونان تک پھیل چکی تھیں اور مصر کی حیثیت اس عظیم سلطنت کے ایک صوبے سے زیادہ نہ تھی۔ اس کے قریباً 200 سال تک مشرق و مغرب میں سائرس کے جانشینوں کا کوئی مد مقابل نہ تھا۔ پھر اچانک یونان نے انگڑائی لی، مقدونیہ سے ایک نوجوان نمودار ہوا، ایشیا میں ایران کا پرچم سرنگوں کرتا ہوا پنجاب تک پہنچ گیا۔ مصر، بابل اور نینوا کے تاجداروں نے ماضی کی گزرگاہوں پہ جو نشانات چھوڑے تھے وہ سکندر اعظم کے پاؤں تلے دب چکے تھے۔ پھر جب سکندر اعظم کی عظیم سلطنت کا انحطاط شروع ہوا تو یورپ سے ایک نیا اژدہا نمودار ہوا اور اس کی پھنکار سن کر زمانے کی نگاہیں روم کو تکنے لگیں۔ رومی افواج ایک طرف مشرق کے پامال راستوں پر دوڑ رہی تھیں اور دوسری طرف یورپ کے ان ممالک کو مسخر کر رہی تھیں جو ابھی تک مہذب دنیا کی نگاہوں سے اوجھل تھے۔ 64 قبل مسیح میں رومیوں نے شام میں سکندر اعظم کے جانشینوں کو آخری شکست دی اور یورپ اور ایشیا کی عظیم ترین طاقت بن گئے۔ لیکن محکوم اقوام کے لیے ماضی کے ان گنت انقلابات کی طرح اس نئے انقلاب کا مفہوم بھی آقاؤں کی تبدیلی کے سوا کچھ نہ تھا۔ ملوکیت کی قبا اب بھی انسانیت کے خون سے داغدار تھی۔ مذہب عیسوی مجبور اور بے بس انسانوں کے لیے ایک نئی زندگی کا پیغام لے کر آیا، لیکن یہ آواز ان حکمرانوں کے لیے اجنبی تھی جو اپنے بے گناہ قیدیوں کو بھوکے شیروں کے آگے ڈال کر کہے لگایا کرتے تھے۔ تقریباً 3 صدی تک یہ دین رومی شہنشاہوں کے مزاج پر اثر انداز نہ ہو سکا اور اس عرصہ میں کمزور اور بے بس عیسائی رومیوں کے ہاتھوں بدترین اذیتیں برداشت کرتے رہے۔ 4 صدی کے ربیع اول میں شہنشاہ قسطنطین نے عیسائی مذہب قبول کیا اور اس کے بعد روم کی بجائے قدیم بازنطین کے کھنڈروں پر اپنے نئے دارالحکومت کی بنیاد رکھی۔ اپنے جغرافیے اور محل وقوع، اپنے فوجی اور اقتصادی وسائل کے لحاظ سے قسطنطنیہ کو نہ صرف روم بلکہ مشرق و مغرب کے تمام شہروں پر فوقیت حاصل تھی، جن کے کھنڈروں میں عظیم ترین سلطنتوں کے عروج و زوال کی داستانیں دفن تھیں۔ 395 عیسوی تک رومی سلطنت کی یہ حالت تھی کہ کبھی قسطنطین کے جانشین اسے متحد کر دیتے اور کبھی یہ رومی اور بازنطین شہنشاہوں میں تقسیم ہو جاتی۔ بالآخر شہنشاہ تھیوڈوسس کی موت کے بعد یہ سلطنت مستقلاً 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ اس کے بعد قسطنطنیہ میں رومیوں کی مشرقی سلطنت کی جڑیں مضبوط ہوتی گئیں اور روم میں ان کی ستوت کے محل بتدریج مسمار ہوتے چلے گئے۔ بالآخر 5ویں صدی کے نصف آخر میں وسطی یورپ کے وحشی قبائل کا ایک طوفان روم پر چھا گیا اور رومی سلطنت کے مستقبل کی تمام امیدیں قسطنطنیہ کے حکمرانوں کے مستقبل سے وابستہ ہو کر رہ گئیں۔ 150 سال کے عرصہ میں رومیوں کا نیا دارالحکومت دنیا کے ایک عظیم ترین شہر اور ایک انتہائی ناقابل تسخیر قلعہ بن چکا تھا، اور قسطنطین کے جانشینوں کو مشرق کی طرف پیش قدمی کے لیے وہ راستے کھلے دکھائی دیتے تھے جنہیں کسی زمانے میں سکندر اعظم نے ہموار کیا تھا۔ لیکن زمانے نے ایک نئی کروٹ لی اور صدیوں کے بعد ایران کے آتش کدوں میں دبی ہوئی آگ اچانک بھڑک اٹھی۔
وہ پرچم جو یونانیوں کے ہاتھوں پرسیپولس، سوس اور استخر میں سرنگوں ہوئے تھے، اب دجلہ کے کنارے مدائن کی دیواروں پر نصب کیے جا رہے تھے۔ ایران میں ساسانی خاندان کا عروج تاریخ کے ایک نئے دور کی تمہید تھا۔ قسطنطنیہ کے حکمران پہلی بار ایشیا میں کسی کو اپنا مد مقابل دیکھ رہے تھے۔ ایران کے کسریٰ اور روم کے قیصر مشرق مغرب کے دو مہیب اژدہے تھے۔ 1827 عیسوی میں مشرق وسطیٰ کی زمین ان اژدہوں کی زود آزمائی کا اکھاڑا بن چکی تھی۔ یہ دو ننگی تلواریں جو آپس میں ٹکرانے کے لیے ہمیشہ بے قرار رہتی تھیں۔ مشرق کی طرف ایران کے سوا اہل روم کا کوئی مد مقابل نہ تھا، نہ مغرب کی طرف روم کے سوا ایرانیوں کا کوئی حریف۔ مجوسی حکمران جب اپنے آتش کدوں سے باہر جھانکتے تو مغرب کی سمت ان کی نگاہ فرزندان تثلیث کے گرجوں پر مرکوز ہو کر رہ جاتی، اور قسطنطنیہ کے تاجدار جب اپنی مشرقی سرحدوں سے آگے دیکھتے تو مدائن ان کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح کھٹکتا۔ شام اور آرمینیا اور ایشیائے کچک کے باشندے بے بس تماشائیوں کی حیثیت سے آگ اور خون کے ان طوفانوں کی ہولناکیاں دیکھ رہے تھے جو کبھی مدائن اور کبھی قسطنطنیہ سے اٹھتے تھے۔ یہ چکی کے دو پارٹ تھے اور ان کے درمیان پسنے والے انسان صرف ان ادوار میں اطمینان کا کوئی سانس لے سکتے تھے جب کسی قیصر یا کسریٰ کو اندرونی خطرات اپنی طرف متوجہ کر لیتے تھے۔ ایسے ممالک جہاں ریاست کا ہر قانون اور اخلاق کا ہر ضابطہ عوام کی بجائے ان کے حکمرانوں کے تحفظ کے لیے وضع کیا جاتا تھا، تخت و تاج کے حصول کے لیے سازشیں کرنے والوں کی کمی نہ تھی۔ ایران اور روم میں کئی سرپرے اقتدار کی ان مسندوں پر قبضہ کرنے کو تیار رہتے تھے جن پر بیٹھ کر ایک انسان دوسرے انسان کے حصے کی تمام راحتیں چھین سکتا تھا۔ شکست اور ناکامی کی صورت میں تخت و تاج کے لیے جان کی بازی لگانے والوں کے سر قلم کر دیے جاتے تھے، اور رعایا کو اس بات پر جشن منانے کا حکم دیا جاتا تھا کہ دیوتاؤں کے دیوتا اور شہنشاہوں کے شہنشاہ نے ایک حقیر دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں ملا دیے ہیں۔ امراء ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر اپنے آقا کی کامیابی پر خوشی کا اظہار کرتے اور مذہبی پیشوا اس کے لیے دعائیں مانگتے، لیکن اگر کوئی قسمت آزما اپنی سازش میں کامیاب ہو جاتا تو یہی امراء اسے اپنی طاقت اور یہی مذہبی پیشوا اسے اپنی بہترین دعاؤں کا مستحق سمجھتے۔ سلطنت کے اندر ان انقلابات کے اثرات زیادہ تر ان امراء اور مذہبی پیشواؤں یا ان کاہنوں تک محدود رہتے تھے جنہیں ملک کا قانون بادشاہ کے بعد رعایا کی ہڈیاں تک چبانے کی اجازت دیتا تھا، اور سلطنت کے باہر انقلابات کے اثرات ان ہمسایہ ممالک کے باشندوں پر ظاہر ہوتے تھے جن کے خون اور آنسوؤں سے کسی نئے قیصر یا نئے کسریٰ کی فتوحات کی داستانیں لکھی جاتی تھیں۔ مذہب نیکی اور بدی کی کسوٹی یا تہذیب و اخلاق کے ارتقاء کے لیے ایک زینے کا کام دینے کی بجائے اس عمارت کے لیے ایک ستون کا کام دے رہا تھا جس کی بنیاد ظلم و استبداد پر رکھی گئی تھی۔ یہ وہ پل تھا جس کے ذریعے کاہن یا پیشوا عوام کی صفوں سے نکل کر مراعات یافتہ لوگوں کے صف میں جا کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ ایران کے مذہب میں انسانی اخوت اور مساوات کا کوئی تصور نہ تھا۔ زردشت نے اگر نیکی اور بدی کے متعلق کوئی اچھے تصور بھی پیش کیے تھے تو وہ صدیوں کے گرد و غبار میں گم ہو کر رہ گئے تھے۔ اب ایران کے مجوسیوں کا اولین مقصد اس معاشرے کو بیرونی اثرات سے محفوظ رکھنا تھا جو ابنائے آدم کو ادنا اور اعلیٰ، با اختیار اور بے اختیار طبقوں میں تقسیم کرتا تھا۔ ایران میں چند خاندان ایسے تھے جن کے لیے سلطنت کے تمام بڑے عہدے وقف تھے، اور انہی خاندانوں کے گٹھ جوڑ کے نتائج کسی اندرونی انقلاب کی صورت میں ظاہر ہوتے تھے۔ جس طرح ہندوستان کے برہما سماج میں کسی اچھوت کے لیے برہمنوں یا کھشتریوں کے دائرے میں داخل ہونا ممکن نہ تھا، اسی طرح ایران میں کسی کے لیے عوام کی صف سے نکل کر خواص کی زمرے میں داخل ہو جانا بعید از قیاس تھا۔ ایران کے شہنشاہوں کو اپنی رعایا کے جان و مال پر کلی اختیارات حاصل تھے۔ اقتدار کے دوسرے زینوں پر بعض گزار ریاستوں کے سربراہ اور شاہی خاندان کے وہ شہزادے براجمان تھے جن میں سے بعض کو مفتوحہ علاقوں کی نیم خود مختار سرداری اور بعض کو اعلیٰ سول اور فوجی عہدے مل جاتے تھے۔ اس کے بعد ان چند خاندانوں کی باری آتی تھی جن کی وسیع جاگیریں پورے ملک میں پھیلی ہوئی تھیں۔
ان خاندانوں کے سربراہ اپنے لیے جو لگان وصول کرتے تھے اس کے عوض بادشاہ کو بوقت ضرورت سپاہی مہیا کرتے تھے۔ اقتدار کے نچلے زینے پر وہ چھوٹے زمیندار یا دیہات کے سرکردہ لوگ تھے جو سرکاری واجبات کی وصولی کے لیے کاشتکار، عوام اور حکومت کے کارندوں کے درمیان ایک کڑی کا کام دیتے تھے، اور یہ کاشتکار عوام وہ تھے جن کی حیثیت غلاموں کے برابر تھی۔ جس زمیندار کی زمین میں ہل چلاتے تھے اس کی ملکیت سمجھے جاتے تھے، اور ان کے آقا اپنی جائیداد کے ساتھ انہیں بھی فروخت کر سکتے تھے۔ یہ وہ بھیڑیں تھیں جن کا گوشت، اون اور ہڈیاں سب دوسروں کے لیے تھیں۔ مزوکیت اس نظام کے خلاف ایک بغاوت تھی۔ اس کا مقصد نجی املاک کو ختم کر کے ملک کی دولت میں پوری آبادی کو یکساں حصہ دار بنانا تھا۔ اس تحریک کے بانی کی انتہا پسندی کا یہ عالم تھا کہ اس نے زمین اور زر کی طرح عورت کو بھی افراد کی بجائے قوم کی ملکیت بنا دیا تھا۔ زندگی کی تمام راحتوں سے محروم اور غلاموں کی سی زندگی بسر کرنے والے عوام کا اس تحریک سے متاثر ہونا ایک قدرتی بات تھی۔ ایرانی عمراء نے انہیں صرف زر اور زمین سے ہی محروم نہیں رکھا تھا بلکہ عورتوں سے بھی اپنے حرم بھر لیے تھے۔ قباد نے جو اس زمانے میں ایران کا حکمران تھا، ایران اندرونی اور بیرونی خطرات کے پیش نظر عوام کے تعاون کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے اس تحریک کی سرپرستی کی، لیکن جب اس نئے دین کے حامی عمراء کی دولت لوٹنے، ان کے گھر جلانے اور ان کی بہو بیٹیوں کو زبردستی چھیننے لگے تو قباد کو ان کی سرپرستی سے دستبردار ہونا پڑا۔ اب ملک کی افواج عمراء اور مجوسی پیشواؤں کے اشاروں پر اس تحریک کے حامیوں کو چن چن کر موت کے گھاٹ اتار رہی تھی۔ چند سال کے اندر اندر ایران کے طول و عرض میں مزوکیت کی تحریک مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی اور مجوسی مذہب ایک بار پھر اپنا پہلا مقام حاصل کر چکا تھا۔